الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ آپ سبھی حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے ضلع ریاسی سے تعلق رکھنے والے قاضی عبدالوحید صاحب القاسمی اور مفتی محمد اشرف قادری کے درمیان اختلافی مسائل میں بحث و مباحثہ جاری تھا۔ تو ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ہے ہی، اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اسی دوران میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اب یہ مناظرہ 18 اگست 2026 کو ہی ہوگا۔ میں برابر اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ 17 اگست کو میں اور قاضی عبدالوحید صاحب مہر پہنچ رہے ہیں۔ چونکہ قاضی عبدالوحید صاحب کو مہر پولیس اسٹیشن میں طلب کیا گیا تھا، تو لہذا حسب وعدہ ہم 17 اگست کو مہر پہنچ گئے تھے۔ پولیس اسٹیشن کے گیٹ پر پہنچنے سے پہلے میں نے وہاں کی ذمہ دار شخصیت، یعنی جن سے مسلسل رابطہ تھا اس تعلق سے، جن سے بات ہوئی تھی کہ میں کب آؤں گا، ان کو میں نے فون پر اطلاع دی کہ حسب وعدہ میں پہنچ چکا ہوں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ کہاں؟ میں نے کہا پولیس اسٹیشن کے بالکل سامنے ہوں، گیٹ کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ آپ تھانے میں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بالکل جا رہا ہوں، طلب کیا گیا ہے قاضی صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر پہلے ہم باہری بات کر لیں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا اچھی بات ہے، خوش آمدید، آپ تشریف لائیے، بات کرتے ہیں۔ میں یہاں نام لینا ضروری سمجھوں گا۔ ان کا نامی ہے محترم حاجی محمد شفیع صاحب کنسولی والے، جو علاقے کی ذمہ دار شخصیت ہے، بریلوی مکتب فکر کی ذمہ دار شخصیت ہے۔ انہی کے مشورے سے وہاں کے علماء کرام اپنا کام کرتے ہیں، ان سے مشورہ پوچھتے ہیں۔ تو لہٰذا اب میں نچوڑ بیان کرتا ہوں۔ جس مسجد میں وہ امام و خطیب ہے حاجی صاحب، اسی مسجد میں کہا گیا کہ اسی مسجد میں ہم بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا وہ حضرات سارے تشریف لائے، قریباً 20 سے 25-30 علماء کرام ان کی طرف سے تھے، اور سیاسی شخصیات بھی موجود تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے بھی کچھ افراد موجود تھے مسجد میں۔ تو لہٰذا کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ میں یہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں گا ایک اہم، جن کا نام محترم مکرم معزز محمد اکرم صاحب، جو کہ مہر کی مشہور و معروف شخصیت ہے، کسی تعارف کی قطعاً محتاج نہیں ہے۔ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے، وہ بھی موجود تھے۔ میرا پہلی مرتبہ ان کے آمنا سامنا ہوا، پہلی مرتبہ۔ ہاں نام سے میں جانتا تھا، چہرے سے میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ تو انہوں نے بہت پہل کی، سارا کریڈٹ جو مصالحت ہوئی وہاں انہی کو جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں بہت سمجھایا، وہاں پر دونوں فریقوں کو سمجھایا کہ ملک کی حالات اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے ہیں، اور یہاں ضلع ریاسی تحصیل مہر کے حالات بھی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مناظرہ ہو، کسی قسم کا اختلاف ہو، انتشار پھیلے، صدیوں سے چلا آ رہا بھائی چارہ یہ ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ مناظرہ ہونا چاہیے، ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ مناظرہ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اختلاف ختم نہ کریں گے دونوں فریق، قاضی صاحب اور اشرف صاحب، تو پھر تو ہونا ہی چاہیے۔ پھر ان سے بات چیت ہوئی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ دونوں فریقوں کے اتفاق رائے سے ان کے علماء کرام موجود تھے۔ میں یہاں پر نام لینا ضروری سمجھتا ہوں، محترم اشرف صاحب، انہیں جن کا اصل جھگڑا تھا قاضی عبدالوحید صاحب کا اختلافی مسائل میں، اور اسی طریقے سے محترم مولوی علی محمد صاحب، جن کی ایک ویڈیو کلپ بھی تھی، اسی طریقے سے میں خود موجود تھا۔ تو ہم تین تو وہاں موجود تھے جن کا اصل یہ بحث و مباحثہ چل رہا تھا۔ اسی طریقے سے محترم حاجی محمد شفیع صاحب، جن کا تذکرہ میں نے کیا، اسی طریقے سے اور بھی ان کی طرف سے معزز شخصیات موجود تھی جو علاقے میں مشہور و معروف ہے۔ اسی طریقے سے ہماری طرف سے بھی، جیسے میں نام لینا چاہوں گا یہاں پر، محترم حاجی عبدالحمید صاحب کا جو سرپیچ ہے یہ بھی موجود تھے، اور ہماری طرف سے جید علماء کرام اہل سنت والجماعت کی طرف سے، جیسے محترم مکرم مفتی
जाफ़र साहब अलकासमी दामद बरकातहू, मौली रमज़ान साहब, मुफ्ती शब्बीर साहब, मौली सरवर साहब और भी दीगर उलमाए किराम मौजूद थे। लिहाजा इन तमाम लोगों के दरमियान चूँकि वीडियो मौजूद है, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ पर सारे मौजूद थे। बइत्तिफ़ाक़ राय फ़रीक़ैन ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि अब न मुनाज़रा होगा, चूँकि इसकी परमिशन नहीं मिल सकती है और हालात के तनाजुर में भी मुनाज़रा नहीं होना चाहिए। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, फ़रीक़ैन की इत्तिफ़ाक़ राय से मुनाज़रे के मनसूख होने का मैंने ख़ुद ऐलान किया कि जो मुनाज़रा 18 अगस्त को तय किया गया था, जो मैंने किया था, तो फ़रीक़ैन की इत्तिफ़ाक़ राय से और मुसालहत हो चुकी है, लिहाजा अभी मनसूख कर दिया गया। सारे हज़रात वहाँ मौजूद थे, दोनों फ़रीक़ मौजूद थे वहाँ पर, और सियासी शख्सियत जैसे मैंने अर्ज़ किया बतौर ख़ास मोहतरम अकरम साहब, जिन्होंने इसमें पहल की और बहुत कोशिश की, उन्होंने समझाया इन दोनों को, अशरफ साहब को भी, काजी साहब से भी बयान लिए, अशरफ साहब से भी बयानात लिए कि ये मुनाज़रा मुनासिब नहीं है। तो लिहाजा फिर एक तहरीर बनाएगी जो मेरे पास मौजूद है, असल तहरीर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ही मौजूद है। इस तहरीर में दोनों के दस्तखत सिग्नेचर भी मौजूद है, और जो वहाँ दोनों फ़रीक़ों के दरमियान, जो फ़रीक़ैन के दरमियान जो बात हुई, गुफ्तगू हुई, इन्हें मुनाज़रा नहीं होना चाहिए, आज के बाद हम किसी भी मसलक पर रहें लेकिन एक दूसरे का एहतराम करें, दूसरे की इज़्ज़त न उछालें, पगड़ी न उछालें। आप जिस मसलक के साथ हैं मजबूती के साथ खड़े रहें, लेकिन एक दूसरे का एहतराम करना सीखें, अपने अकाबरीन का एहतराम करना सीखें। इन तमाम बातों पर बहस मुबासा कम से कम 5-6 घंटे। तो लिहाजा फिर ऐलान कर दिया गया, मैंने ऐलान किया, ये पढ़कर सुनाया और तमाम लोगों ने इस पर इत्तिफाक किया। और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ, जो मैंने कहा कि बरेली मकतब फ़िक्र की अजीम शख्सियत, ज़िम्मेदार शख्सियत हाजी मोहम्मद शफ़ी साहब कंसूली वाले, वीडियो में वो भी मौजूद है, उन्होंने तायद की कि मैं इसकी तायद करता हूँ, आप सुन सकते हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, फेसबुक पर मौजूद है। और मोहतरम अशरफ साहब, जिनका असल झगड़ा था काजी साहब के साथ, उन्होंने वो भी वहाँ मौजूद थे, उनके भी दस्तखत इस पर मौजूद है कि अभी मुनाजरा नहीं होना चाहिए, आज के बाद कोई इख्तलाफ नहीं होगा। इस तरह का इख्तलाफ जहाँ तानो तशनी हो, लान तान हो, बतौर ख़ास सोशल मीडिया पर नहीं होगा। इसी तरीके से और भी कुछ लोगों के इस पर दस्तखत मौजूद है, मेरा भी दस्तखत मौजूद है। लिहाजा ये मुनाजरा, ये मजलिस खुश उसलूबी के साथ वहाँ इसका इख्तिताम हुआ और वहाँ लोग अच्छी तरीके से बाद में मिले भी। और वहाँ से निकलने के बाद पुलिस स्टेशन चले गए हम सारे, जिनको वहाँ जाना था। हाजी मोहम्मद शबी साहब भी मौजूद थे, काजी अब्दुल वहीद साहब मौजूद थे, मोहतरम अशरफ साहब मौजूद थे, इसी तरीके से मुफ्ती इमरान साहब भी मौजूद थे, मौलवी अली मोहम्मद भी मौजूद थे, और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर। वहाँ तहरीर की गई, बाज़ाब्ता रिटर्न मौजूद है, वहाँ पर दस्तखत किए गए कि आपसी मुसालहत के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। लिहाजा ये जो झगड़ा था, जो सोशल मीडिया पर एक फितना बरपा था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो लिहाजा वहाँ भी ये सारे मौजूद थे। तो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी, मोहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी में, उनके जो यहाँ मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, हमारे जो यहाँ मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, उनकी मौजूदगी में सारी बातें हुई है और सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन अब मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि चूँकि हम वापस आए थे, वहाँ मुनाजरे के लिए ही गए थे, इस वक्त हम जम्मू पहुँचे हैं, तो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ानी बदतमीज़ी हो रहा है, हर इंसान अपनी तरफ से वीडियो अपलोड कर रहा है। तो अभी तक मैंने वीडियो पूरी सुनी नहीं। कुछ साथियों ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो चले गए, वो भाग गए, उन्होंने माजरत पेश की, हमें तो इस किस्म का कुछ पता नहीं है। तो जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं वो तो वहाँ मजलिस में मौजूद नहीं थे। हाँ, वहाँ की जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात थी, सियासी शख्सियात थी, दीनी शख्सियात थी, वो मौजूद थी वहाँ पर। तो जो वहाँ मौजूद नहीं थे वो वीडियो बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हर इंसान को बोलने की आज़ादी है, तो दिल बहलाने के लिए अच्छा ख्याल गालिब, तो कोई जश्न मनाए, कोई फतह का ऐलान करे, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन मैंने समझा कि मैं वजाहत कर दूँ। मैं इस मौके पर काजी अब्दुल वहीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो सलाह के लिए तैयार हो गए। ऐसे ही मुफ्ती अशरफ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, वो भी सलाह के लिए तैयार हो गए। अगरचे बहुत बहस मुबासा हुआ, फिर दोनों फरीक इस बात पर तैयार हो गए, उसके बाद ऐलान कर दिया गया। लेकिन इसी में उम्मत का फ़ायदा भी है। जैसे मैंने शार पहले पढ़ा था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, और कुरान भी इसी की तालीम देता, वा तस्लिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू,
لیکن جن لوگوں کی ان پر نظر نہیں ہوتی، جو حالات سے ناواقف ہوتے، اس قسم کے کام وہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ واقعتاً یہ لوگ سچے ہیں اپنی بات میں تو یہ ایک ویڈیو کلپ بنائے، اس میں اعلان کرے سب سے پہلے جنہوں نے اس مصالحت میں پیش رفت کی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہماری طرف سے تو آئے نہیں تھے، محترم اکرم صاحب تو ہماری طرف سے آئے نہیں تھے، میں نے ان کو مسجد میں ہی دیکھا، لیکن واقعتاً جنہوں نے کردار ادا کیا قابل تعریف ہے، چونکہ سیاسی شخصیت ہے، ان کی نظر ہر چیز پر ہوتی ہے، انہوں نے کیسے ان دونوں کو سمجھایا تو بہرحال وہ قابل تعریف ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو ایک ویڈیو کلپ بنائے کہ محترم اکرم صاحب ان کا کوئی کردار نہیں ہے، علاقے میں ہم ان کو نہیں جانتے ہیں، ان کی کوئی سیاسی پہنچ نہیں ہے، اسی طریقے سے ان کا کوئی معاشرے میں کردار نہیں ہے، ایک ویڈیو کلپ بنائیں آپ، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو وہ کہیں کہ حاجی محمد شفیع صاحب کنسولی والے کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے یہاں علاقے میں، ان کا کوئی نام نہیں ہے، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور میری بات تو شروع سے آخر تک انہی کے ساتھ ہوتی رہی اور ساری ریکارڈنگ موجود ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہیں کہ مفتی محمد اشرف صاحب کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، بھئی بات میرے ان کے درمیان تھی، قاضی صاحب کے درمیان تھی، تو ہم تینوں متفق ہو گئے، مصالحت ہو گئی، تو دوسرا آدمی خامخواہ اعلان کر رہا ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا جمہوریت ہندوستان میں تو بولتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو لوگ اب بولیں گے اگر اس کی وجہ سے کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے اس کی ذمہ دار وہ ہوں گے۔ ہم تو پولیس اسٹیشن میں بھی گئے، وہاں لکھ کر دے دیا اور ہم نے کہا کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داری تھی ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم ان چیزوں سے اب بالکل دور ہے، انتظامیہ جانے اور وہ لوگ جانے جو اب سوشل میڈیا پر یہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا لوگوں کے سامنے بھی رات ہی بات آ چکی تھی، علاقے کے ذمہ دار لوگ اس میں موجود تھے، شریک تھے، جیسے میں نے کہا کہ اصل تحریر الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، تو لہٰذا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں دستخط موجود ہے سب لوگوں کے، معزز شخصیات وہاں موجود تھی، ویڈیو کلپ میں سارے موجود ہے، تو آپ ایک ویڈیو کلپ بنائے اور اس میں اعلان کر دیں کہ یہ لوگ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کی ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیے علماء دیوبند جو ہے ان کا ہمیشہ اہم کردار رہا ہے، ملک کی آزادی میں بھی کردار رہا ہے، وہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں، لیکن وہ پہل نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیے گا پہل نہیں کرتے ہیں، لیکن ملک کی تعمیر میں کردار اہم ادا کرتے ہیں، علاقے کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علاقے میں امن و امان برقرار رہے، لوگوں میں باہمی اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم رہے، لوگ پیار محبت کے ساتھ رہیں، تو لہٰذا ہم نے سیاسی شخصیات کی، دینی شخصیات کی، ان کو اپنا بڑا سمجھ کر ان کی بات کو مان لیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ پہل کرتے ہیں تو ہم مصالحت کے لیے تیار ہیں، اگر اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے۔ میں نے پہلی ویڈیو سے کہا تھا کہ ہم مناظرہ کا چیلنج دیتے ہی نہیں ہیں، ہاں قبول کر لیتے ہیں، تو لہٰذا پھر میں نے وہ کہا تھا کہ 18 اگست کو ہوگا ہی، تو لہٰذا آپ نے ساری تفصیل سن لی۔ مجھے امید ہے کہ اس بات پر انشاءاللہ وہ لوگ متفق اگر ہو گئے تو ویڈیو کلپ بنائیں گے ان کا نام لے کر کہ ان کا کوئی رسوخ علاقے میں نہیں، خاص کر محترم اکرم صاحب کا جنہوں نے اس میں پیش رفت کی، اہم کردار ادا کیا، اس مصالحت کا سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے۔ تو لہٰذا چند باتیں میرے ذہن میں آئی، چونکہ میں سفر میں ابھی ہوں تو راستے میں نے ویڈیو بنا دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔